میرواز کے تاثرات سخت ہو گئے جب اس نے کہا، زرمالہ ہر ہفتے اس بیوٹی سیلون میں آتی ہے اور تمہیں یہیں سے اغوا کیا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس ادارے کے ساتھ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ للیزا سلامیر نے پوچھا۔ میرواز خاموش رہا اور اسے ہڈیوں کے شعبے میں لے گیا۔ وہاں ڈاکٹر کو رپورٹ دے کر صورتحال سے آگاہ کیا۔ جب اس کا علاج شروع ہوا تو میرواز کمرے سے باہر آیا اور اپنے کوٹ سے فون نکالا، مگر اسے پتہ چلا کہ فون بند تھا۔ فون آن کرتے ہی اسے مسڈ کالز اور پیغامات کا ڈھیر نظر آیا۔ میرواز کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے دیکھا کہ کمبر کی بے شمار کالز تھیں، والدین کی درجن بھر، شہواز کی کالز اور ایک فوبی کی بھی تھی۔ ان سب کے علاوہ مہروانیہ کی بھی 2 مسڈ کالز تھیں۔ اس لمحے میرواز کا دل جیسے دھک سے رہ گیا۔ اس نے فوراً مہروانیہ کا نمبر ملایا۔ غصے سے بھرے ہوئے وہ کمرے میں داخل ہوا۔ کیا تم نے میرا فون بند کیا تھا؟ اس نے علاج کرواتی للیزا سلامیر پر غصے سے چلاتے ہوئے پوچھا۔ ڈاکٹر اور وہ دونوں ہی اس کے اچانک غصے پر سہم گئے۔ للیزا سلامیر نے گھبرا کر سر ہلایا۔ نہیں، میں نے آپ کے فون کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ جب مہروانیہ نے فون نہ اٹھایا تو اس کی بے چینی بڑھ گئی۔ اس نے فوراً کمبر کو فون ملایا۔ دوسری طرف سے کمبر کی آواز آئی، جنرل میرواز، بیگم کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے، آپ کو فوراً ہسپتال پہنچنا ہوگا۔ یہ سن کر میرواز کو لگا جیسے اس کا دل ٹوٹ کر بکھر گیا ہو۔ وہ کسی پاگل کی طرح ہسپتال سے بھاگا۔ پیچھے سے للیزا سلامیر اسے پکارتی رہی، میر، کیا تم مجھے اس حال میں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ہسپتال کا کمرہ روشن تھا اور وہاں جراثیم کش دوا کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ مہروانیوں کا آہستہ آہستہ ہوش آیا۔ اس نے محسوس کیا کہ ایک گرم اور مضبوط ہاتھ نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا ہے۔ جیسے ہی اس نے انگلیاں ہلائیں، میرواز کا فکرمند چہرہ اس کے سامنے تھا۔ گولو، کیا تم جاگ رہی ہو؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ جلد ہی اس کے گرد سب جمع ہو گئے، حمزہ، ونیزا، فرواز، فریحہ، شہواز، کمبر اور میرواز۔ میرواز کی موجودگی کو نظر انداز کرتے ہوئے مہروانیہ نے آنکھیں بند کر لی اور گہرا سانس لیا۔ مہروانیہ، کیا تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ فریحہ نے پوچھا۔ حمزہ نے کمبر سے کہا، جاؤ ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ۔ سب کی فکرمندی اپنی جگہ، لیکن مہروانیہ کا ذہن صرف ایک بات پر اٹکا تھا۔ بچہ کہاں ہے؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میرواز نے اس کا ہاتھ تھام کر سرگوشی کی۔ بچہ نرسری میں ہے۔ وہ لڑکا ہے جس کا وزن 3 پاؤنڈ 6 اونس ہے۔ اس کے پھیپھڑے ابھی پوری طرح نہیں بنے، اس لیے اسے کچھ وقت مشین انکیوبیٹر میں رکھنا پڑے گا۔ اس کا بچہ زندہ تھا؟ یہ سن کر اس کا دل بھر آیا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور فریحہ کی طرف مڑی۔ فریحہ، فوبی کہاں ہے؟ فوبی ٹھیک ہے، وہ دوسرے وارڈ میں آرام کر رہی ہے، فریحہ نے تسلی دی۔ ونیزا نے مسکرا کر کہا، مہروانیہ، اب رونے کی ضرورت نہیں ہے، وقت سے پہلے پیدا ہونے والے بچوں کے لیے اب بہت اچھی ٹیکنالوجی موجود ہے۔ میں خود اس کا خیال رکھوں گی اور اسے تندرست بنا دوں گی۔ فریحہ نے لقمہ دیا، میں بھی اس کا خیال رکھوں گی۔ میں نے میرواز، فرواز اور شہواز کو پالا ہے۔ دیکھو شہواز کتنا مضبوط ہے۔ اس نے شہواز کی پیٹھ تھپ تھپائی تو وہ بوکھلا گیا۔ مہروانیہ نے شہواز کو دیکھا، وہ اندھا ہونے کے باوجود اس سے ملنے آیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوئی۔ شہواز نے اسے مبارکباد دی اور فرواز نے مذاق میں کہا کہ بچہ باہر سے ہی بہت زور زور سے رو رہا ہے، اس کے پھیپھڑے کافی مضبوط لگتے ہیں۔ فریحہ نے مہروانیہ کا ہاتھ دبایا۔ مہروانیہ، تم بہت بہادر ہو۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ خون بہت زیادہ بہہ رہا تھا اور جان بچانے کے لیے بچہ دانی نکالنی پڑ سکتی تھی، لیکن شکر ہے خون رک گیا۔ مہروانیہ نے دل میں عہد کیا کہ وہ آج کی تکلیف کو کبھی نہیں بھولے گی اور مستقبل میں دوبارہ کبھی اس اذیت سے نہیں گزرے گی۔ اس نے فریحہ سے کہا، میں اب بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ فریحہ نے اصرار کیا کہ وہ اس کے ساتھ گھر چلے جہاں وہ اور نرسیں اس کا خیال رکھیں گی۔ میرواز نے کہنا چاہا کہ وہ اس کے پاس رہے گی، لیکن مہروانیہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا،
یہ بہت اچھا رہے گا فریحہ، آپ کا شکریہ۔ میرواز ہکا بھکا رہ گیا۔ کیا وہ اب اس کے پاس نہیں رہنا چاہتی تھی؟ اسے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ مہروانیاں اس سے ناراض ہے۔ اس نے اسے ایک بار بھی سیدھی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ راہداری میں میرواز کھڑکی کے پاس کھڑا تھا جب شہباز وہاں آیا۔ میرواز نے اعتراف کیا، میں نے اسے اور اپنے بیٹے کو مایوس کیا ہے۔ جب اسے میری سب سے زیادہ ضرورت تھی میں وہاں نہیں تھا، شہباز نے سوچتے ہوئے کہا۔ کیا صرف بچے کی پیدائش پر نہ ہونا ہی مسئلہ ہے؟ گولو بلا وجہ اتنا بڑا رد عمل نہیں دیتی، شاید کچھ اور بھی ہے۔ میرواز کو احساس ہوا کہ وہ مہروانیہ کی حساس سوچ کو اب تک پوری طرح نہیں سمجھ پایا تھا۔ اسی وقت ڈاکٹر وارڈ سے باہر آیا۔ میرواز اندر جانا چاہتا تھا لیکن ڈاکٹر نے روک دیا۔ مریضہ کو آرام کی ضرورت ہے، اس نے درخواست کی ہے کہ صرف نرس اندر رہے، باقی سب گھر جائیں۔ لیکن میں اس کا شوہر ہوں۔ میرواز کا چہرہ اتر گیا۔ ڈاکٹر نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اس نے خاص طور پر کہا ہے کہ آپ اپنے معاملات سنبھالیں اور اس کے آرام میں خلل نہ ڈالیں۔ سب حیران رہ گئے۔ میرواز صدمے سے بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ والدین نے وضاحت مانگی لیکن اس کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ میرواز نے کمبر کو فون کیا۔ فوبی کا کمرہ نمبر کیا ہے؟ 2 منٹ بعد وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ کمبر اس کے لیے سیب چھیل رہا ہے۔ پورا کمرہ پھلوں اور پھولوں سے بھرا تھا۔ فوبی نے مذاق میں کہا، کیا تم یہاں پھلوں کی دکان کھولنا چاہتے ہو؟ کمبر شرما گیا۔ فوبی نے وہاں موجود پھولوں کی تعریف کی اور کہا، تمہاری پسند اچھی ہے، میرواز کی طرح نہیں جو ہمیشہ مہروانیاں کو گلے داؤدی بھیجتے ہیں۔ کمبر الجھ گیا، کیا بیگم کو وہ پسند نہیں؟ فوبی ہنسی اور بتایا، مہروانیہ نے ایک بار مذاق میں کہا تھا کہ جب اس کی یادداشت جا چکی تھی تو وہ سڑکوں پر پھول بیچتی تھی۔ اس نے مذاق میں وہ پھول مانگے تھے، لیکن میرواز سمجھ بیٹھے کہ اسے وہی پسند ہیں۔ کمبر نے سنجیدگی سے کہا، مرد عورتوں کے جذبات کی باریکیاں نہیں سمجھ پاتے۔ اگر تمہیں کچھ چاہیے ہو تو مجھے براہ راست بتا دیا کرو، میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ فوبی شرما گئی اور اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ چاہتی تھی کہ کمبر اپنے جذبات کا اظہار کرے لیکن وہ ڈر رہا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا جہاں میرواز دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ میں تمہارے اظہار محبت کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا، میرواز نے مسکرا کر کہا۔ کمبر شرمندہ ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر میرواز نے فوبی کی خیریت دریافت کی، پھر اس نے پوچھا کہ اس رات کیا ہوا تھا۔ فوبی نے پوری کہانی سنائی۔ فوبی نے پوچھا، کیا سہوان مہروانیہ کو نشانہ بنا رہا ہے؟ میرواز نے سختی سے نفی کی، سہوان ایسا نہیں کرے گا۔ اگر وہ اسے مارنا چاہتا تو اس کے پاس کئی موقع تھے، مگر اس نے ہمیشہ اسے بچایا ہے۔ اس نے تلخی سے کہا، ایسا لگتا ہے جیسے وہ اب بھی مہروانیہ کی بہت پرواہ کرتا ہے۔ تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ میرواز نے سر جھٹکا۔ تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ میرواز نے سر جھٹکا۔ لالیزا سلامیر کا اغوا صرف ایک چال تھی تاکہ مجھے وہاں سے ہٹایا جا سکے۔ ان کا اصل نشانہ مہروانیہ ہی تھی۔ اگلے چند دنوں میں مہروانیہ نے میرواز سے بات کرنا تو دور، اسے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ جب وہ آتا وہ سونے کا بہانہ کر لیتی۔ ہسپتال سے چھٹی والے دن بھی وہ فریحہ اور ونیزا کے ساتھ چلی گئی۔ فرزاد ہاؤس پہنچنے پر سب نے اس کا استقبال کیا۔ لیلا نے تنک کر کہا، بچہ پیدا کیا ہے تو کیا ہوا؟ بچہ تو ابھی مشین میں ہے۔ کہواز نے اسے خاموش کروایا۔ شہباز نے لیلا کو کھری کھری سنا دی جس پر وہ چڑ گئی۔ کہواز نے جب مہروانیہ کا دفاع کیا تو لیلا حسد کی آگ میں جل کر اندر چلی گئی۔ مہروانیہ گھر واپس تو آ گئی تھی لیکن اس نے بڑے کمرے کی بجائے مہمان خانے میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے نرس کو بھی وہیں رکھا تاکہ میرواز اس کے قریب نہ آ سکے۔ وہ اپنا زیادہ وقت پڑھائی میں گزارتی اور میرواز سے کتراتی رہتی۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ بہار کی آمد تھی۔ فوبی مکمل ٹھیک ہو کر اس کے پاس منتقل ہو گئی تھی۔ دونوں بیٹے کو دیکھنے نرسری گئیں جو اب پہلے سے تندرست ہو رہا تھا۔ واپسی پر مہروانیہ نے محسوس کیا کہ کوئی گاڑی ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ یہ میرواز کے لوگ ہیں، فوبی نے بتایا، انہیں پیچھے چھوڑ ڈریم شفٹ بیوٹی سیلون کی طرف چلو۔
مہروانیہ نے حکم دیا۔ وہ بھی حیران تھی کہ وہ اس خطرناک جگہ کیوں جا رہی ہیں، لیکن اس نے حکم مانا۔ 1 گھنٹے کی کوشش کے بعد انہوں نے پیچھا کرنے والوں کو چکمہ دیا اور سیلون پہنچ گئی۔ مہروانیہ نے ایک کونے میں بیٹھ کر اپنا لیپ ٹاپ نکالا۔ وہ بھی حیران تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ دراصل مہروانیہ ایک ماہر ہیکر بھی تھی۔ اس نے سیلون کے حفاظتی نظام میں داخل ہو کر اسے خراب کر دیا۔ جب سیکیورٹی گارڈ پریشان ہوئے تو وہ مسکراتی ہوئی وہاں گئی اور کہا کہ وہ سیلون کی ملازمہ ہے اور اسے اسکرین ٹھیک کرنے بھیجا گیا ہے۔ معصوم شکل دیکھ کر گارڈ نے اسے اندر جانے دیا۔ مہروانیہ نے وہاں اپنا سافٹ ویئر انسٹال کیا اور پچھلے تمام مہینوں کی ریکارڈنگ اپنی USB میں کاپی کر لی۔ گارڈز شکریہ ادا کرتے رہ گئے اور وہ اپنا کام کر کے باہر نکل آئی۔ جیسے ہی وہ گاڑی کے پاس پہنچی، انہوں نے زرمالہ کو اپنی مہنگی گاڑی سے اترتے دیکھا۔ اپنے خاندان اور دادی کا سوچ کر مہروانیہ کا جی چاہا کہ وہ اسے اور سہوان کو ختم کر دے۔ فوبی نے غصے سے کہا، یہ عورت واقعی گھٹیا ہے۔ میرواز نے مجھے پہلے ہی اس سے ہوشیار رہنے کا کہا تھا۔ ان کے خیال میں مجھ پر حملہ کرنے والا شکاری اسی نے بھیجا تھا، مگر اس نے نشانہ لالیزا سلامیر کو بنایا تاکہ میں یہاں نہ رہوں۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ مہروانیہ نے دروازہ بند کیا اور زرمالہ کے پیچھے تیز قدموں سے چلنے لگی۔ فوبی تیزی سے اس کے پیچھے آئی اور پوچھا، مہروانیہ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ مہروانیہ نے دانت پیستے ہوئے سرگوشی کی، اس عورت کی وجہ سے میرا بیٹا وقت سے پہلے پیدا ہوا اور مشین میں پڑا ہے۔ اس کی وجہ سے تم زخمی ہوئی، میرا خاندان بکھر گیا اور میرے گھر والے لاپتہ ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اس سے کیا چاہوں گی؟ لیکن ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، فوبی نے جواب دیا۔ مہروانیہ منمنائی، ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے میرے دادا کی پوری جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے سہوان کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا ہے۔ میں اسے ختم کر دینا چاہتی ہوں۔ مہروانیہ قتل کے نتائج ہوتے ہیں، فوبی نے گھبرا کر کہا۔ اسے محسوس ہوا کہ مہروانیہ اپنی سابقہ نرمی کھو چکی ہے اور اب بہت سخت ہو گئی ہے۔ مہروانیہ نے اسے نظر انداز کیا۔ وہ زرمالہ کے پیچھے بیوٹی سیلون میں داخل ہو گئی۔ جب وہ سروس کروا رہی تھی، مہروانیہ اور فوبی عملے سے کاسمیٹک سرجری کے بارے میں مشورے کرنے لگی، حالانکہ ان کا ارادہ کچھ اور تھا۔ 1 گھنٹے بعد جب زرمالہ فارغ ہو کر غرور سے مٹکتی ہوئی باتھ روم میں داخل ہوئی تو وہ دونوں بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ زرمالہ ایک کیبن میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر لیا۔ مہروانیہ نے ناک پر رومال رکھا اور دبی آواز میں حکم دیا، فوبی دروازہ توڑ دو اور اس کا سر ٹوائلٹ کے گندے پیالے میں ڈبو دو۔ فوبی کے ہوش اڑ گئے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کبھی مہروانیہ کا حکم نہیں ٹالا تھا، لیکن یہ الفاظ اسے مہروانیہ کے منہ سے نکلے تھے جو ہمیشہ رحم دل رہی تھی۔ مہروانیہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ جاؤ! فوبی کے اندر جوش کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے پیچھے ہٹ کر زوردار لات ماری۔ دروازہ دھماکے سے کھلا۔ زرمالہ کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ وہ خوف سے چیخی اور ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، فوبی نے اس کے بال پکڑے اور زبردستی اس کا منہ ٹوائلٹ کے غلیظ پیالے میں دبا دیا۔ وہ تڑپتی رہی، گھٹتی رہی، لیکن فوبی نے اسے سختی سے دبا کر رکھا اور آخر میں اس نے ٹوائلٹ کا ڈھکن اوپر سے بند کر دیا اور اطمینان سے باہر نکل آئی۔ اس نے تالیاں بجائیں اور پوچھا، مہروانیہ کیا کچھ اور کرنا ہے؟ مہروانیہ نے بے نیازی سے کہا، چلو یہاں سے۔ پیچھے سے زرمالہ کے کیا کرنے اور غصے سے چیخنے کی آوازیں سیلون میں گونج رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر فوبی نے دیکھا کہ مہروانیہ اپنے ٹیبلٹ پر سیلون کے کیمروں کو کنٹرول کر رہی تھی۔ وہ اتنی پرسکون تھی کہ فوبی کو شک ہونے لگا کہ کیا یہ وہی پرانی مہروانیہ ہے۔ مہروانیہ، تم نے کیمرے کیوں ہیک کیے؟ فوبی نے پوچھا۔ کیا میرواز اس کی تحقیقات نہیں کریں گے؟ وہ اپنی 10 سالہ دوستی پر بھروسہ کرتا ہے اور وہ وہی مانتا ہے جو لالیزا سلامیر کہتی ہے، اس لیے وہ تحقیقات نہیں کرے گا، مہروانیہ نے کڑواہٹ سے جواب دیا۔ فوبی نے خود کو مہروانیہ کی جگہ رکھ کر دیکھا تو اسے بھی بہت غصہ آیا۔ مہروانیہ، تمہیں میرواز سے کہہ کر لالیزا سلامیر کو نکلوا دینا چاہیے، اس نے بیماری سے کہا۔ مہروانیہ نے فوٹیج ڈیلیٹ کرنے کے بعد ٹیبلٹ بند کیا اور ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ تھک چکی تھی۔ اس نے کئی بار میرواز کو بتایا تھا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتی، لیکن میرواز نے اسے سنجیدہ نہیں لیا۔
شاید اس لیے کہ وہ حمزہ کی بہن تھی یا ان کی پرانی دوستی تھی۔ جس دن اس پر حملہ ہوا اس نے میرواز سے التجا کی تھی کہ وہ رک جائے اور کنبر کو بھیج دے، لیکن وہ لالیزا سلام میر کے لیے چلا گیا اور جب اسے سب سے زیادہ ضرورت تھی اس کا فون بند تھا۔ اس دن اس نے سیکھا کہ عورت کو کبھی مرد پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے بیٹے کی جان چلی جاتی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ فرزاد ہاؤس پہنچی۔ وہاں فوج کی گاڑیاں اور سپاہی تیار کھڑے تھے۔ مہروانیہ کو دور سے دیکھ کر سب نے سکھ کا سانس لیا، جیسے کہہ رہے ہوں بیگم خیریت سے واپس آ گئیں۔ لالیزا سلام میر بھی وہاں موجود تھی۔ کنبر پریشانی میں فوبی کے پاس بھاگا۔ تم کہاں تھی؟ تم نے ہمیں کیوں چھوڑا؟ کیا تم مجھے مار ڈالنا چاہتی ہو؟ فوبی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ مہروانیہ اندر جانے لگی تو لالیزا سلام میر نے غصے سے اس کا راستہ روکا۔ تمہیں پتا ہے تمہاری وجہ سے میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تھوڑی عقل سے کام لو، وہ تھک چکے ہیں اور تم۔ مہروانیہ کی نظریں برف کی طرح ٹھنڈی ہو گئیں۔ اس نے بات کاٹتے ہوئے کہا، خاموش ہو جاؤ۔ مہروانیہ نے ایک وقار کے ساتھ پوچھا، تم جیسی معمولی اسسٹنٹ کو مجھ سے اس طرح بات کرنے کی جرت کس نے دی؟ تم ہو کون؟ تمہاری کیا اوقات ہے جو مجھ سے سوال کرو؟ لالیزا سلام میر کا چہرہ ذلت سے سفید پڑ گیا۔ وہ غصے میں تو تھی مگر کچھ بول نہ سکی۔ سپاہی بھی مہروانیہ کا یہ روپ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ میرواز اوپر سے نیچے بھاگا ہوا آیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید بے چینی تھی۔ مہروانیہ کو دیکھتے ہی اس کا تناؤ ختم ہو گیا، لیکن مہروانیہ نے اسے ایک نظر دیکھا اور بے رخی سے آگے بڑھ گئی۔ میرواز نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ مہروانیہ، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ مہروانیہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، آپ بہت مصروف ہیں، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گی، ورنہ آپ کی وفادار اسسٹنٹ کو لگے گا کہ میں آپ کے اہم کاموں میں رکاوٹ ڈال رہی ہوں۔ ہم شادی شدہ ہیں، کیا تمہارا مجھ سے یہ سلوک کرنا ضروری ہے؟ میرواز نے اپنا دکھ چھپاتے ہوئے پوچھا۔ میری یادداشت نہیں گئی، مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے لفظ آپ استعمال کر کے ایک فاصلہ پیدا کر دیا۔ میرواز کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ ایک مہینے سے وہ ایک ہی چھت تلے رہ رہے تھے مگر وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ لالیزا سلام میر دوڑ کر آئی۔ میر، اب وہ ٹھیک ہیں، چلیں بہت کام پڑا ہے۔ میرواز نے اسے نظر انداز کیا۔ مہروانیہ نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑیں مجھے، میں بھی مصروف ہوں، آپ کے ساتھ ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ میرواز کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ اس نے زبردستی اسے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اوپر بیڈ روم میں لے گیا اور دھماکے سے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے مہروانیہ کو بستر پر بٹھایا اور خود سامنے میز پر بیٹھ کر سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ کمرے میں قبرستان جیسی خاموشی چھا گئی۔ سچ تو یہ ہے کہ تم نے شروع سے جھوٹ بولا، تم نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی ہے نا؟ میرواز کی آواز بھاری تھی۔ مہروانیہ خاموش رہی۔ میری غلطی تھی، میں نے تمہاری اور بچی کی حفاظت نہیں کی۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں زچگی کے وقت پاس رہوں گا، میں نے وعدہ توڑا۔ تم مجھ سے نفرت کرو، مجھے مارو، گالیاں دو، یہاں تک کہ میں گھٹنوں کے بل معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ اس نے روحان سی آواز میں کہا، لیکن تم نے سب سے ظالم طریقہ چنا، تم مجھ سے بات ہی نہیں کرتی۔ مہروانیہ، تم مجھے تڑپانا اچھی طرح جانتی ہو۔ مہروانیہ نے سرد لہجے میں کہا، میں اب تم سے محبت نہیں کرتی، کیا تم اس جواب سے مطمئن ہو؟ یہ الفاظ میرواز کے دل میں خنجر کی طرح لگے۔ تم واپس کیوں آئی؟ میرا بچہ کیوں پیدا کیا؟ مجھ سے شادی کیوں کی؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ مہروانیہ کا دل بھی تڑپ رہا تھا، لیکن وہ اسے دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اب پچھتاوا ہو رہا ہے، اگر تمہیں میرا رویہ پسند نہیں تو مجھے طلاق دے دو۔ میرواز نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور مضبوط بننے کی کوشش کی۔ میں تمہارے رحم و کرم پر ہوں، میں اس تکلیف میں جی لوں گا، مجھے فرق نہیں پڑتا، تم محبت کرو یا نہ کرو، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ مہروانیہ نے مٹھیاں بھینچ لی۔ وہ اپنے بچے کو اکیلے نہیں پالنا چاہتی تھی، لیکن وہ اس تیسری عورت کو بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔
خیر ایک اور بات ہے، مہروانیہ نے بے رخی سے کہا۔ میں نے سڈویلا کا پاس ورڈ بدل دیا ہے۔ مہربانی کر کے آپ واپس وہیں جا کر رہیں۔ وہ بس لالیزا سلامیر کو دور کرنا چاہتی تھی۔ میرواز مایوسی سے مسکرایا۔ اسے یقین ہو گیا کہ جب عورت محبت ختم کر دے تو وہ کتنی سنگ دل ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے مہروانیہ، اب سے میں تمہارا وہ شوہر ہوں جسے تم نے چنا تھا، تمہیں مجھے برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ غصے سے باہر نکل گیا۔ باہر آ کر میرواز نے کسی کی بات نہ سنی۔ اس نے فوبی کو ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ لالیزا سلامیر نے اعتراض کیا کہ فوبی کا ہمارے کام سے کیا تعلق، مگر میرواز نے اسے نظر انداز کر دیا۔ گاڑی میں فوبی سہم گئی تھی۔ میرواز نے پوچھا، تم لوگ کہاں گئے تھے؟ فوبی نے پہلے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب میرواز نے اسے ملک سے باہر نکالنے اور بلیک لسٹ کرنے کی دھمکی دی تو وہ ڈر گئی۔ کمبر اور فوبی گھبرا گئے۔ کمبر نے اسے سچ بتانے کی التجا کی۔ فوبی نے شرط رکھی کہ کمبر اور لالیزا سلامیر گاڑی سے اتر جائیں۔ میرواز کے حکم پر وہ دونوں اتر گئے۔ فوبی نے سرگوشی کی، میرواز، ہم سیلون گئے تھے۔ مہروانیہ نے وہاں کے کیمرے ہیک کر کے پرانی ریکارڈنگ چوری کی ہے۔ وہ لالیزا سلامیر کی حقیقت جاننا چاہتی ہے۔ میرواز حیران رہ گیا۔ وہ کمپیوٹر ہیک کرنا بھی جانتی ہے؟ آپ اسے اب بھی نہیں جانتے۔ وہ سینٹر لینڈ کی جدید جنگی طیاروں کے پروجیکٹ کے پیچھے موجود انجینئر میں سے ایک تھی۔ وہ صرف نقشے نہیں بناتی، وہ پروگرامنگ کی ماہر ہے۔ میرواز نے پوچھا، وہ لالیزا سلامیر کی تحقیقات کیوں کرنا چاہتی ہے؟ فوبی نے اسے کھری کھری سنا دی۔ حیرت ہے کہ وہ آپ سے اب بھی محبت نہیں کرتی۔ آپ دوسری عورت کا دفاع کرتے ہیں، اسی لیے وہ آپ پر بھروسہ نہیں کرتی۔ وہ اپنے بیٹے اور میرے زخم کا بدلہ لینا چاہتی ہے۔ وہ دوسری عورت نہیں ہے، میرا اس سے صرف پیشہ ورانہ رشتہ ہے۔ میرواز نے صفائی دی۔ فوبی نے طنزیہ کہا، کون سا مرد مانے گا کہ اس کا افیئر ہے؟ آپ نے مہروانیہ کی بجائے اسے چنا۔ وہ اتنی شاندار ہے کہ اسے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے مزید کہا، آپ نے اسے کتنا دکھ دیا ہے۔ وہ عورت کیسے برداشت کرے کہ اس کے شوہر کی اسسٹنٹ اس کے گھر میں گھسے، اس کے شوہر کا کمرہ سیٹ کرے، اس کی ذاتی چیزوں کو ہاتھ لگائے اور اسے کھانا نہ بنانے پر طعنے دے؟ جب اسے آپ کی ضرورت تھی آپ اس مشوکہ کو بچا رہے تھے۔ اس کی خاموشی میں کتنی تکلیف تھی، آپ کو اندازہ بھی نہیں۔ میرواز کا سر ندامت سے جھک گیا۔ اس نے کبھی اس پہلو سے نہیں سوچا تھا۔ اب وہ سڈویلا واپس نہیں جائے گی اور نہ ہی فوجی اڈے پر کام کرے گی۔ اس نے صدر کو رپورٹ دے دی ہے۔ وہ اپنی الگ لیبارٹری بنانا چاہتی ہے۔ وہ آپ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ میرواز نے دبی آواز میں کہا، شکریہ فوبی، تم اتر جاؤ، کمبر تمہیں گھر چھوڑ دے گا۔ فوبی نے محسوس کیا کہ میرواز کی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے فکر مندی سے پوچھا، جنرل میرواز، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ میرواز نے مختصر جواب دیا، میں ٹھیک ہوں۔ جب اس نے یقین دلایا کہ وہ ٹھیک ہے تو فوبی گاڑی سے اتر گئی۔ وہ کمبر کے پاس گئی اور اس کے چوڑے سینے پر شرارت سے انگلی مارتے ہوئے کہا، جنرل میرواز نے کہا ہے کہ آپ مجھے گھر چھوڑ کر آئیں۔ کمبر نے وہ جگہ چھوئی جہاں فوبی نے چھوا تھا۔ وہ اتنا پرجوش ہوا کہ اس کے کان سرخ ہو گئے۔ اس نے فوراً گاڑی کی چابیاں لالیزا سلامیر کو تھمائیں اور خوشی خوشی فوبی کی کلائی پکڑ کر کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ فوبی نے شرماتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ لالیزا سلامیر نے کمبر کو طنزیہ نظروں سے دیکھا اور بڑبڑائی، اپنی حالت دیکھو، بالکل بے وقار۔ کمبر نے اسے نظر انداز کیا اور فوبی کے ساتھ دوسری گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی میں میرواز فون پر بات کر رہا تھا۔ اس کے تاثرات انتہائی سرد اور اداس تھے۔ لالیزا سلامیر کو قریب جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ میرواز نے براہ راست ڈونلڈ کا نمبر ملایا، لالیزا سلامیر کا تبادلہ کر دیں۔ میرواز نے سیدھی بات کی۔ ڈونلڈ نے آہ بھری، جنرل میرواز، یہ مسئلہ پھر سے کیوں کھڑا ہو گیا؟ کیا میں نے پچھلی بار نہیں سمجھایا تھا؟ وہ میری بیٹی کی بہترین دوست ہے اور آپ کے ساتھ کرنے پر بضد ہے۔ اگر میں نے اس کا تبادلہ کیا تو میری بیٹی ہنگامہ کھڑا کر دے گی۔ میرواز نے کوئی مروت نہ دکھائی۔ معذرت چاہتا ہوں لیکن میں بھی ایک ایسا شوہر ہوں جو اپنی بیوی پر جان چھڑکتا ہے۔
لالزہ سلامیر کی موجودگی میری ازدواجی زندگی کو تباہ کر رہی ہے۔ اگر آپ اس کا تبادلہ نہیں کرتے تو میرا تبادلہ کر دیں۔ آپ ڈیفینس جنرل ہیں، آپ کا تبادلہ کہاں ہوگا؟ میرواز نے غصے سے کہا، میرا تبادلہ میرے گھر کر دیں ورنہ میں استعفیٰ دے کر اپنا کاروبار شروع کر لوں گا۔ ڈونلڈ گھبرا گیا۔ مذاق نہ کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ کیا میں مذاق کرنے والا آدمی لگتا ہوں؟ میرواز نے ترکی بترکی جواب دیا۔ آخر کار ڈونلڈ مان گیا اور 1 ماہ کی مہلت مانگی۔ میرواز نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس کی بیوی کی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی درخواست مسترد کر دی جائے کیونکہ وہ اسے خود سے دور نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ فون بند کرنے کے بعد میرواز گاڑی سے اترا۔ لالزہ سلامیر بھاگی آئی۔ میر، کس کا فون تھا؟ پہلے تو میرواز اسے عام دوست سمجھ کر جواب دے دیتا تھا، لیکن اب اسے احساس ہوا کہ اس کی وجہ سے مہروانیہ کو کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ اس نے سرد مہری سے کہا، گاڑی کی چابیاں دو۔ چابیاں لے کر اس نے کہا، ٹیکسی لو اور فرزاد ہاؤس جا کر اپنا سامان اٹھاؤ اور اپنے گھر چلی جاؤ۔ تم 1 ماہ کی تنخواہ کے ساتھ چھٹی پر ہو۔ لیکن میں چھٹی نہیں چاہتی، اس نے احتجاج کیا، مگر میرواز نے اسے سڑک پر تنہا چھوڑا اور گاڑی بھگا کر لے گیا۔ لالزہ سلامیر نے غصے سے پاؤں پٹکا اور سوچا کہ ضرور فوبی نے کان بھرے ہوں گے۔ رات کے 11 بج چکے تھے، گھر روشن تھا مگر سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ میرواز تھکا ہارا اپنے کمرے میں پہنچا تو وہاں اندھیرا اور خاموشی تھی۔ مہروانیہ وہاں نہیں تھی۔ وہ کچھ دیر وہیں بیٹھا خود کو کوستا رہا۔ 1 ماہ سے اس کا دل اداس تھا۔ وہ غسل کر کے نائٹ سوٹ میں مہروانیہ کے کمرے کی طرف گیا مگر وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ آخر کار اس نے فوبی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کیا میری بیوی آپ کے کمرے میں ہے؟ اس نے میری بیوی کے الفاظ پر زور دے کر پوچھا۔ فوبی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، وہ یہاں ہے لیکن وہ سو رہی ہے۔ اب وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتی اس لیے یہاں آئی ہے۔ میرواز نے اسے انسنا کیا اور زبردستی اندر داخل ہو گیا۔ وہ بستر کے پاس گیا اور سوئی ہوئی مہروانیہ کو گود میں اٹھا لیا۔ مہروانیہ کی آنکھ کھل گئی، وہ گھبرا گئی اور اس کے کندھوں کو پکڑ لیا۔ جب اس نے میرواز کا چہرہ دیکھا تو تڑپنے لگی۔ میرواز، یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے نیچے اتارو۔ میرواز بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے میں لے آیا۔ کیا تم بھول گئی جو میں نے دوپہر کو کہا تھا؟ کوئی طلاق نہیں، کوئی علیحدگی نہیں اور کوئی الگ بستر نہیں۔ مہروانیہ نے غصے سے اس کے سینے پر مکے مارے مگر میرواز کو ان مکوں میں اس کی بیزاری کے بجائے غصہ نظر آیا جس سے اسے تھوڑی خوشی ہوئی۔ اس نے اسے نرمی سے بستر پر لٹایا اور کمبل اڑا دیا۔ اگر پیار سے بات سمجھ نہیں آ رہی تو میں زبردستی کرنے سے بھی گریز نہیں کروں گا، میرواز نے بھاری آواز میں کہا۔ مہروانیہ نے رخ موڑ کر بستر کے کونے پر لیٹ گئی اور پورا کمبل اوڑھ لیا۔ اندھیرے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میرواز نے سرگوشی کی، مہروانیہ، میں معذرت خواہ ہوں۔ مہروانیہ نے کوئی جواب نہ دیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا جب اسے محسوس ہوا کہ ایک نرم ہاتھ نے اسے اپنی طرف موڑا ہے۔ وہ نیم غنودگی میں میرواز کے بازوؤں کے حصار میں آ گئی۔ اس کی خوشبو اور گرمائش میں وہ گہری نیند سو گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ میرواز کی باہوں میں تھی۔ اس کا آدھا جسم اس کے اوپر تھا۔ وہ فوراً جھٹکے سے الگ ہوئی اور غصے میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرواز نے ایک گہری آہ بھری۔ نیچے لاؤنج میں لالزہ سلامیر، کہواز اور لیلا باتیں کر رہے تھے۔ کہواز نے مسکرا کر مہروانیہ کو خوش آمدید کہا۔ مہروانیہ نے بھی جواب دیا مگر لالزہ سلامیر کو مکمل نظر انداز کر دیا۔ ناشتے کی میز پر فریحہ اور ونیزا نے اسے گھیر لیا۔ سب اسے بہت پیار دے رہے تھے سوائے میرواز کے۔ جب میرواز وہاں آیا تو مہروانیہ کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ لالزہ سلامیر اور لیلا دور کھڑی یہ سب دیکھ کر جل رہی تھی۔ لیلا نے طنز کیا کہ یہ میرواز اس کے ارد گرد ایسے منڈلا رہے ہیں جیسے مٹھائی پر چیونٹیاں۔ لالزہ سلامیر نے بھی موقع پا کر لیلا کے کان بھرے کہ مہروانیہ تو میرواز کا خیال بھی نہیں رکھتی اور نہ ہی اس کی کالز اٹھاتی ہے۔ اسی دوران میرواز نیچے آیا۔ لالزہ سلامیر نے مسکرا کر اسے سلام کیا اور کہا کہ وہ چھٹی نہیں لے گی۔ میرواز نے سختی سے کہا، یا تو چھٹی لو یا اس گھر سے نکل جاؤ، یہ میرا حکم ہے۔ وہ ناشتے کی میز پر آیا۔ اس نے مہروانیہ کے پاس بیٹھنا چاہا مگر اس نے جگہ ہی نہ دی۔
ماحول بوجھل ہو گیا۔ کہواز نے بات بدلنے کے لیے پوچھا، بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ مہروانیہ نے بے دلی سے کہا، جو بھی، واٹ ایور۔ اس پر سب ہنسنے لگے کہ کیا نام، جو بھی میرواز ہوگا؟ للتا سلامیر پھر سے فائل لے کر میرواز کے پاس آ گئی تاکہ مہروانیہ کو زچ کر سکے۔ مہروانیہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، میرا پیٹ بھر گیا، آپ لوگ کھائیں۔ میرواز کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے ملازمہ کو حکم دیا کہ للتا سلامیر کا سامان پیک کر کے اسے ابھی گھر بھیجیں۔ سب دنگ رہ گئے۔ اس نے للتا سلامیر کو سب کے سامنے جھاڑ پلا دی کہ تم میری بیوی کے معیار کے برابر بھی نہیں ہو۔ آج کے بعد خود کو میری دوست سمجھنا بند کر دو۔ میرواز گھر سے باہر نکلا تو کمبر نے بتایا کہ بیگم اور فوبی ابھی گاڑی لے کر نکلی ہیں۔ اس نے فوراً پیچھا کرنے کا حکم دیا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ دوبارہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ دوسری طرف مہروانیہ اور فوبی ڈریم شفٹ بیوٹی سیلون کے پارکنگ لاٹ میں تھی۔ مہروانیہ نے اپنی ٹیبلٹ پر دیکھا کہ اس سیلون کی مالکہ قانونی طور پر زرمالہ ہی ہے۔ ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، مہروانیہ نے کہا، لیکن جیسے ہی فوبی نے گاڑی ریورس کرنے کی کوشش کی، ایک بڑی گاڑی نے ان کا راستہ بلاک کر دیا۔ درجنوں مسلح افراد نے انہیں گھیر لیا۔ مہروانیہ، اب ہم کیا کریں؟ فوبی نے گھبرا کر پوچھا۔ ان کے پاس ہتھیار ہیں، میں اکیلے ان سب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مہروانیہ نے اپنا فون چیک کیا اور کہا، پریشان مت ہو، وہ شیر کی کھچار میں قدم رکھ چکی تھیں۔